میں حماد خالد ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ دنیا ہمیں کیوں دیکھ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی ڈیفالٹ کر جائیں گے؟ کیوں قرضے ادا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیجز ہے کہ ہم ضروری چیزیں بھی امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ جب ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ کرکٹ کی کمنٹری ہو یا فٹ بال کا میچ ہو، ان سے جب بھی بات کریں گے وہ ایسے ماہرانہ مشورے دیں گے جیسے وہ سب جانتے ہیں۔ اکنامک پالیسی ہو یا فارن پالیسی، وہ اس میں بھی بہت سے ان کے پاس سلوشن اور طریقے ہیں۔ وہ ہر چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلطیاں کی، یہ روڈ میپ ہے۔ وہ اکنامکلی بھی اپنے آپ کو اکنامکس کا بھی ماہر ثابت کریں گے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ ان کو گھر چلانا مشکل ہے۔ ان کے پاس ہر وقت وہ کمپلین کریں گے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے کاروبار صحیح سے چل نہیں رہا، لیکن جب ان سے وجہ پوچھیں گے تو اس کا ذمہ دار وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنی کمپنی کے اونرز کو، کمپنی کو یا اپنے کولیگز کو ٹھہراتے ہیں کہ کسی کے پاس ویژن نہیں ہے، کسی کو کام کرنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ ہمیشہ ثابت کریں گے کہ انہیں یہ سب کچھ آتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور ہمیں آگے پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کی ہم نے صلاحیت کو ختم کر دیا، جستجو کو ختم کر دیا۔ یہی ہماری تباہی اور ہماری پستی کی وجہ بن گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، جبکہ اور ہم بہت محنتی ہیں، لیکن حالات اس سے بہت مختلف ہیں۔ مسلمان کبھی ماضی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کا لاسا نہیں تھے۔ ان کا مفکر اور دانشوروں سے مسلمان قوم بھری پڑی تھی، وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے، لیکن اب اس سے مختلف ہے، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا، سیکھنا، جستجو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب ہماری پستی کی وجوہات ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ، یہ سوچ کہ ہمیں سب آتا ہے، ہم سب چیزوں کے ماہر ہیں، یہ ہمیں لے ڈوبے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور ایک مضبوط پاکستان بنانا پڑے گا، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی دوسرے ملکوں میں نوکریوں کی تلاش میں نہ جائیں۔ جن لوگوں کا علاج یہاں پہ ہو، نوکریاں لوگوں کو، کاروبار کی فیسلٹیز یہاں پہ ملیں، لوگ صحت کی فیسلٹیز ملیں اور لوگ خوشحال ہوں، ہمارا ملک ترقی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نئے سرے سے جستجو کا آغاز کریں، نئے سرے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمیں علم سیکھنا پڑے گا، ہمیں سکلز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایک نئے سرے سے جستجو اور ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ایک نیا پلان بنانا پڑے گا، ایک نیا روڈ میپ بنانا پڑے گا، تاکہ ہم ترقی کی طرف چل سکیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں اپنے استادوں کی، اپنے دانشوروں کی عزت کرنی پڑے گی، ان سے سیکھنا پڑے گا، ساری دنیا سے سیکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ گردان چھوڑنی پڑے گی کہ ہمیں سب آتا ہے اور ہم سب سے زیادہ محنتی ہیں۔ دنیا میں قومیں بہت آگے چلی گئی ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے اپنے کام کرنے کے نت نئے طریقے، جدید طریقے بنا لیے ہیں، جس سے وہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی لے رہے ہیں، ایفیشنسی ان کی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر لیا ہے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے۔ اب وہ ہم سے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہیں، بہت زیادہ محنت کیے بغیر بھی وہ ہم سے بہت زیادہ آؤٹ پٹ لے رہے ہیں۔ اگر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بھی ان سے سیکھنا پڑے گا، ہمیں بھی نئے جدید علوم سیکھنا پڑیں گے۔ ہمیں نہ صرف نالج حاصل کرنا پڑے گا، بلکہ اپنی سکلز کو بڑھانا پڑے گا۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں ایک ڈیزائر پیدا کرنی پڑے گی، اپنا ایٹیچیوڈ پیدا کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم نے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے روڈ میپ کو کلیئر کر کے آج اس پہ کام شروع کرنا پڑے گا، تو تبھی ہم اپنا فیوچر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں نئے سرے سے محنت اور جستجو کرنی پڑے گی، تاکہ ہم خود بھی ترقی کر سکیں اور اپنے ملک کو بھی ساتھ ترقی کرا سکیں۔ ہمیں روز بروز لوگوں سے لونز اور قرضے نہ لینے پڑے، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے سب سے کہ ہم اپنے علم میں، اپنی سکلز میں اضافہ کریں اور محنت کے لیے کمر باندھ لیں۔